بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دن سے فجر کی نماز کے بعد ہم نماز ہی سے متعلق کچھ مسائل کا ذکر کر رہے ہیں۔ نماز سے متعلق ایک ایسا مسئلہ ہے جسے عام طور پر لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ وہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس کو قوما اور جلسہ کہا جاتا ہے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو جانا، اس کو قوما کہتے ہیں، اور سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اب اس 2 چیزوں میں عام طور پر لوگ سستی کرتے ہیں یا غفلت کرتے ہیں، بس رکوع سے سیدھے کھڑے ہی نہیں ہوں گے، سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے سے سیدھے نہیں بیٹھتے، دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دیکھا کہ وہ اسی طرح سے غلطی کر رہا تھا۔ اس نے آ کر مسجد میں نماز پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے، تو نماز کے بعد وہ آیا اور اس نے آ کر آپ کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ چلا گیا، اس نے پھر نماز پڑھی، پھر آیا، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا کہ جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کیا، ہو گیا۔ 4تھی مرتبہ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیں کہ میں نماز کیسے پڑھوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا اور کہا کہ مجھے دیکھو۔ پھر آپ نے پورے اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کو سکھایا کہ نماز اس طرح سے پڑھتے ہیں، اور پھر اس کو بھیجا اور اس نے جا کے نماز پڑھی۔ تو وہ اسی غلطی کے اندر مبتلا تھا کہ رکوع سے جب کھڑا ہو رہا تھا تو سیدھا نہیں کھڑا ہو رہا تھا، بس رکوع سے ایسے سر اٹھایا فوراً سجدے میں، پھر ایک سجدہ کیا تو دوسرے سجدے میں جانے کے لیے صحیح سے نہیں بیٹھ رہا تھا اور دوسرا سجدہ کر رہا تھا۔ اس کو رکوع سے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں، اور جب ہم سجدے سے ایک سجدہ کر کے جب ہم بیٹھتے ہیں اس درمیانی وقفے کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ قوما میں یہ ہے کہ آپ رکوع سے جب کھڑے ہوں تو سیدھے کھڑے ہو جائیں کہ تمام اعضاء میں سکون آ جائے، تو گویا کہ آپ کا قوما ہو گیا۔ اور جلسے کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ ایک سجدہ کر کے جب بیٹھیں دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے تو آپ کے اعضاء کے اندر سکون آ جائے، تو یہ جلسہ کہلاتا۔ تو میں نے بتایا کہ یہ اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو جو آپ کے پاس آیا، آپ کو سلام کیا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو دیکھیں ہم لوگ نماز پڑھ کے ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہم نے نماز پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو آج اگر ہم اس غلطی کی اصلاح کر لیں گے تو ہم ایک بہت بڑے نقصان سے بچ جائیں گے، ورنہ یہ مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا کہ جب ہم مر کے جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ہمارے پاس تو پھر پلٹنے کا موقع ہی نہیں ہوگا، اس کے پاس تو موقع تھا
کہ وہ گیا اور پھر آیا، گیا پھر آیا، گیا پھر آیا، ہم تو دوبارہ آئیں گے نہیں یہاں. تو ہمارے پاس آج ہی موقع ہے کہ ہم اپنی اس بات کی اصلاح کریں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں، وہ بھی اس چیز کی اصلاح کریں نماز کے اندر. تو بہرحال یہ قوما اور جلسے کا ہے، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا مسئلہ ہے تشہد میں شہادت کی انگلی سے اشارے کا، کہ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، خواہ پہلا تشہد ہو یا آخری تشہد ہو، دونوں تشہد میں کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں، تو کلمہ شہادت کے وقت شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا یہ بھی مسنون ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے اشارے کا کہ اس میں جب ہم پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ الہ، الہ میں ہم یہ شہادت کی انگلی اوپر کی طرف اٹھائیں گے، اور جب پھر کہیں گے الا اللہ تو پھر اس کو نیچے کی طرف جھکا دیں. نیچے کی طرف جھکا کر پھر اس کو ران پہ رکھنا نہیں ہے، بس یہ اسی طرح رہے گی پھر. تو الا اللہ یہ نفی کا اشارہ ہے، لا الہ یہ نفی کا اشارہ ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ اوپر کی طرف جائے گی. الا اللہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ معبود ہے، تو اس کو نیچے کی طرف کرے. تو اس میں بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اشارہ تو کرتے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ چلتا اوپر کی طرف کرنا ہے نیچے کی طرف کرنا ہے. تو بہرحال اللہ پاک ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سیکھنے والے ہیں، سیکھنے والوں سے غلطی ہوتی ہے، اور سیکھنے والوں کی غلطیاں اللہ پاک معاف فرماتے رہتے ہیں. تو یہ کہ ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں، سیکھنے والا سمجھیں گے، تو جو کوئی غلطی ولطی ہوگی بھی تو اللہ معاف فرما دیں گے. الحمدللہ رب العالمین.